بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا قادر مطلق ہے، خدا خلوص اور اخلاص دیکھتا ہے۔ اخلاص بڑا ضروری ہے عبادت میں۔ بہت ساری چیزوں میں آپ ریاکاری کر جائیں، شاید دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جہاں معاملہ بندے اور رب کا ہو وہاں خلوص دیکھا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے۔ کیسے چیک کرے؟ کون سی چیز سے چیک کرے؟ سونے کو چیک کرنا ہو کیسے چیک کرتے ہیں؟ ایک تیزاب ہے جس میں سونا ڈالا جائے، جو اصلی ہوتا ہے رہ جاتا ہے، جو خالص نہیں ہوتا وہ گھل جاتا ہے۔ کیسے چیک کریں کہ پروردگار جو میں تیرے لیے کر رہا ہوں وہ خالص ہے؟ کیسے چیک کریں؟ سارا مسئلہ یہی ہے۔ سارا مسئلہ کیا ہے؟ ایک شخص صبح سے شام عبادتیں کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، خدا قبول کیسے ہوں گے؟ دیکھنے میں تو لگ رہا ہے ٹکرے مار رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، ماتھے پہ نشان بھی ہیں۔ کیا خوبصورت بات کہی! اگر دلوں میں داغ ہوں تو ماتھے پہ نماز کا نشان نہیں داغ ہوتا ہے۔ دل خراب ہوں تو یہ عبادتیں بھی دکھاوا ہے۔ ظالم محترم، کیسے خلوص دیکھیں ہم خدا کی بارگاہ میں؟ یہی تو ہے۔ روز قیامت کھڑے ہوں گے، پروردگار اتنی مجلسیں کی، اتنے ماتم کیے، اتنی نمازیں پڑھی، کہیں آواز آ گئی دکھانے کے لیے تو نہیں کیے تھے، کہیں اس لیے تو نہیں کیے تھے تاکہ ہر شخص تمہارے پاس آئے اور کہے کہ ماشاءاللہ بڑی زبردست مجلس تھی۔ یہ تھوڑا سا نقطہ ہوتا ہے اور اخلاص کو کھا جاتا ہے۔ بہت بڑے عالم دین علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے فلسفر، دوسرے ملکوں میں جا کر پڑھتے ہیں کرم کہاں ہوا؟ مولا امیر کے حرم سے کرم ہوا۔ کرم یہیں سے ہوتے ہیں، اور کوئی کرم نہیں بانٹتا، وہ ہر کوئی انہی کی بارگاہ کا محتاج ہے۔ کوئی مجھے بتائیں جو کریم ہو؟ کوئی کریم نہیں ہے، یہی کریم ہے۔ وہ کسی نے کہا مولا سے کہ وہ حاتم تائی مولا سے پہلے کے زمانے میں ہے نا، پہلے کے زمانے میں کہا اس کے 7 دروازے، اگر ایک شخص 7 دروازوں سے آئے تو اس کو حاتم تائی خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا۔ مولا نے کہا ہمارے ایک دروازے سے جو آئے اتنا دیتے ہیں دوبارہ آتا نہیں ہے۔ حرم یا ایک دفعہ آ جائے اتنا دیتے ہیں، پھر آنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ علامہ تقی جعفری، رجب کا مہینہ 27 رجب، آپ کو پتا ہے بڑی رات ہوتی ہے، شب بعثت، بعض اسے شب معراج بھی کہتے ہیں، البتہ وہ شب بعثت ہے جب نبوت کا اللہ نے حکم دیا۔ اس رات تھی، مدرسے میں پڑھتے تھے، سخت گرمیاں نجف کی۔ اس میں جو وہاں پرنسپل تھا اس نے کہا کہ کوئی جشن رکھا جائے، طالب علم ہے، کوئی خوشی کی جائے۔ ٹھیک ہے، شام کو رات کو دعوت رکھی گئی۔ وہاں جو شخص خدمت کرتا تھا، یہ جوانوں کے لیے میں خاص طور پہ اس واقعے کو بیان، خدمت کرتا تھا، وہ خدمت کرتا تھا تو اس نے کہا کہ کوئی نہیں، تھوڑا سب ہنسی مذاق ہو جائے۔ تو اس زمانے میں جو اخبار آتا ہوگا، اس زمانے میں اخبار کی وہ ایک کٹنگ لے کر آیا، اخبار کا ایک ٹکڑا، اس پہ ایک خاتون کی تصویر بنی ہوئی تھی جو اس زمانے میں ہوگی کوئی خاتون۔ اس نے ایک ایک کر کے سب کو دی، طالب علموں کو، اور کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا، مقدس بھی نہیں ہونا، جو دل میں ہے بتا دو، ایسی بس جشن ہے تو تھوڑا۔
اب سب کے پاس تصویر آئی، تصویر ایسی تھی، کسی نے کہا بھائی بڑا اچھا ہے، بڑی زبردست ہے، بڑا یہ ہے وہ. جیسے ہی علامہ تقی جعفری کے پاس آئی، ان کے بیٹے نے اس واقعے کو بیان کیا، کہا تصویر دھندلی ہو گئی، اور دیکھنے والے نے جس نے دی تھی اس نے ایک شرط لگائی تھی کہ یا یہ تصویر سے ملاقات ہو جائے یا پھر ایک نگاہ امیر المومنین. تو اب طالب علم تھے، ان کا بھی مذاق نہیں کرنا، جو سچ ہے وہ بتا دو. ابھی ہم ایک دوسرے کے سامنے تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، اکیلے میں کیسے ہیں یہ خدا جانتا ہے. وہ ایسے ہی تھا، ان کا سب بیٹھے ہوئے، تو سب نے بولا نہیں چلے مولا سے تو ملنا ہی ہے، جیسے ہم لوگ بھی کہتے ہیں مولا سے تو ملاقات ہونی ہے، چلو تصویر سے ہی مل لیں. لیکن جیسی علامہ تقی جعفری کے پاس آئی دھندلی ہو گئی اور کہا میری زندگی ایک طرف، ایک نگاہ امیر المومنین ایک طرف. یہ کہا، سب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، کہا یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات. اٹھے، طبیعت خراب ہوئی، حجرے میں چلے گئے. حجرے میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اچانک سے حجرے میں نور آیا، نور مجسم ہوا، ایک نگاہ امیر المومنین. بس وہ پڑی تو حالت وجد میں آ گئی. باہر نکلے، عجیب طریقے سے چلنا شروع کیا. استاد تھا، پہچان گیا. اس شخص کو بلایا، کہا آئندہ کبھی امتحان نہ لینا. تقی جعفری کامیاب ہو گیا. ایک نگاہ. عزیزان محترم، کبھی ہم نے سوچا ہمیں بھی ایک نگاہ امیر المومنین. یہ میں جوانوں کو کہہ رہا ہوں، آج کل موبائل، ٹیبلٹ، سوشل میڈیا، انسٹاگرام سب آپ کے ہاتھ میں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا آپ کو، لیکن بس اتنا یاد رکھا کرے، ایک نگاہ امیر المومنین. اگر اس نگاہ کے لیے تڑپتے ہو تو پھر نگاہوں کو پاک رکھو، پاک رکھو. یہی درس ہے. اسی لیے تو امام سجاد رو رہے تھے کہ غیروں کے مجمع میں سادات، تو پھر ہم کیوں ایسا کام کریں جس سے ہمارے امام کو تکلیف. علامہ تقی جعفری خلوص کی بات، اخلاص کی بات کر رہا تھا. عزیزان محترم، گزر رہے تھے، ان کے ہمارے بہت بڑے استاد ہیں، انہوں نے علامہ تقی جعفری سے کہا کہ فلانی یونیورسٹی میں ایک مجلسیں پڑھنی ہیں، محرم کے مہینے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. وقت گزر گیا. تھوڑے دنوں بعد علامہ تقی جعفری کی خبر ہمارے استاد تک پہنچی کہ کسی نے بتایا کہ وہ مزدوروں کی مجلس پڑھ رہے تھے محرم میں. تو انہوں نے کہا کہ کیسے؟ کہا کہ ان جو استاد پہنچ گئے، کہا میں آپ سے اتنی بڑی یونیورسٹی کا وقت مانگ رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ مزدوروں کی مجلس پڑھ رہے ہیں. کہا میں روڈ سے گزر رہا تھا، پل کراس کر رہا تھا، تو کچھ مزدور میرے پاس آئے. کہا کہ ہم بلڈنگ بنا رہے ہیں، جیسے ماشاءاللہ 2 سال پہلے امام بارگاہ نہیں تھا، خدا نے آپ سب کو یہ توفیق دی، اور ان سب کے لیے بھی دعا کیجئے جنہوں نے اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالا. خدا اور اس کو آباد رکھے، ذکر کو، ذکر حسین کو. یہ خلوص ہے جو آپ کے وجود سے نظر آ رہا ہے. اگر کوئی خلوص ڈالتا ہے نا تو لوگ دور دور سے آتے ہیں. عزیزان محترم، کہا میں نے کہا کہ آپ مزدوروں کی مجلس پڑھ رہے تھے. کہا میں گزر رہا تھا، مزدور آئے، کہا کہ ہم بلڈنگ بنا رہے ہیں، ہم اپنے شہروں میں جا نہیں سکتے، ہم نے اپنے مالک سے کہا ہے ایک کمرہ ہمیں محرم میں دے دے. ہم نے کالی چادریں لگا دی ہیں، ممبر بنا دیا ہے، ممبری نہیں ہے. اب ان کو نہیں پتا یہ کتنا بڑے عالم ہے. تو وہ کہتے ہیں اس وقت میں نے سوچا کہ میری زندگی کی کوئی اور مجلس قبول ہو نہ ہو، یہ قبول ہو جائے گی. یا خلوص چاہیے عزیزان محترم، خلوص. خلوص دیکھیں آپ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور، اللہم صلی علی محمد. امام کا دور ہے، 7ویں امام کا دور ہے. خراسان بہت لوگوں نے خمس بھیجا. خمس واجب ہے کہ نہیں ہے؟ خمس بھیجا.
ایک خاتون بھی تھی وہاں، ان کے پاس صرف ایک سکہ خمس کا تھا۔ ابھی دلے والوں نے سوچا کہ یہ ایک سکہ بھی کیا ہوتا ہے بھائی، جیسے ہمارے میں سے کوئی سوچے مولانا صاحب ہمارا تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے، ہم کیا خمس دیں؟ بھائی 100 روپے بھی بچتے ہیں کہ نہیں بچتے؟ بچتے ہوں گے نا سال میں 100 روپے۔ اس کا ایک سکہ لینے والے نے بھی لے گیا ایسی کہ پتہ نہیں۔ امام کے پاس جب وہ اتنی مال پہنچا، امام نے سارا واپس بھیج دیا، صرف اس ایک سکے کو رکھ لیا۔ کہا یہ باقی مال خالص نہیں ہے، یہ ایک سکہ خالص ہے۔ اتنا خالص تھا کہ جب اس خاتون کا انتقال ہوا، امام نے کفن خود بھجوایا۔ خدا کیا دیکھ رہا ہے؟ کیا دیکھتا ہے خدا؟ بہت زیادہ نہیں، بہت زیادہ نہیں، تھوڑے سے لوگ، تھوڑے سے، بس نہیں پتا کس کی مجلس قبول ہو۔ یہ رش یہ ہماری نگاہوں میں ہے، وہ قلب دیکھ رہے ہیں۔ قلب میں کیا ہے؟ اگر تواضع ہے، جھکے ہوئے ہو، تو پھر سب قبول ہے۔ مگر کربلا میں آنے والے کچھ لے کر آئے تھے، کچھ نہیں۔ صحابی رسول حبیب ابن مظاہر، جون غلام، سب کو ایک ہی سلام، السلام علیکہ یا اصحاب الحسین۔ کیا دیکھ رہے ہیں مولا؟ آپ کی بارگاہ میں؟ کہا نہیں، ہماری بارگاہ میں ظاہر نہیں دیکھا جاتا، ہماری بارگاہ میں باطن دیکھا جاتا ہے۔